تفسیر ابن کثیر سورہ انبیاء آیت نمبر 38, 39, 40 تین آیت ہے. آیت نمبر 38 and they say اور وہ کہتے ہیں when will this promise come to pass if you are truthful. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اب یہ تمہارا وعدہ یہ جو تم نے کیا ابھی کہ عذاب 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 آئے گا کدھر ہے وہ؟ لاؤ اس کو جلدی وعدہ پورا کرو چلو اگر تم سچے ہو تو. آیت نمبر 39 if only those who disbelieved knew the time when they will not be able to ward off the fire from their faces. کاش کہ ان کافروں کو یہ پتا ہوتا، یہ وہ جانتے کہ وہ وقت جب یہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں پائیں گے. انسان کو جب آگ کا شعلہ بھڑکے تو چہرے کے آگے سب سے پہلے اپنے ہاتھ لے آتا ہے تاکہ چہرے کو بچائے. نور فرام دیئر بیکس اور ان کی بیک اور ان کی پیٹھوں کو بھی وہ نہیں بچا سکیں گے. کیا کریں گے؟ اینڈ دے ول ناٹ بی ہیلپڈ اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. تو جب مدد بھی نہیں کی جائے گی تو نیچرلی اس کا مطلب ہے کہ وہ جل رہے ہیں اور آگ میں جھونکے جا رہے ہیں. آیت نمبر 40 نہیں اٹ ول کم اپون دیم آل آف اے سڈن. نہیں یہ تو ان کے پر اچانک سے آئے گی، یعنی جو سزا یا ان کی جو بھی ان کے اوپر جو عذاب یا جو بھی سزا جو تو وہ اچانک ہی آئے گی بھائی. اینڈ ول پرپلیکس دیم اور یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ اس وقت ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا اور وہ کنفیوزڈ اور پزلڈ اور بیفلڈ ہوں گے کہ اب کیا کریں کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. اینڈ دے ول ہیو نو پاور ٹو ایورٹ اٹ نور ول دے گیٹ ریسپائٹ. اب ان کے پاس کوئی استطاعت یعنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ہٹا سکے، اس عذاب کو ہٹا سکے، اس آگ کو ہٹا سکے. اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی کہ جیسے پہلے مہلت بھی تو دی جا رہی تھی نا. دا آئیڈولیٹر سیک ٹو ہیسن آن دا پنشمنٹ. جو بھی مشرکین لوگ ہیں بت پرست لوگ وہ جلدی مچا رہے تھے عذاب کے لیے کہ جلدی لاؤ جلدی لاؤ. ان کو یقین یہ تھا ہی نہیں کہ عذاب آئے گا. جیسے انسانوں کو آج بھی اس کا یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے اگر کوئی بھی غلط سارے کام کیے ہیں اگر اس دنیا میں تو اس کی ہم کو سزا ملے گی یا ہمارے لیے اللہ نہ کرے لیکن جہنم کی آگ بھی ہے. وہ سوچتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے کیے جاؤ غلط کام اور کھاتے جاؤ حرام. Allah also tells us how the idolaters seek to hasten punishment upon themselves. اللہ ہمیں یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو بت پرست لوگ ہیں مشرکین لوگ ہیں یہ کس طرح سے جلدی مچا رہے ہیں کہ ان کے خود کے اوپر عذاب لانے کے لیے آؤٹ آف ڈینائل کیونکہ وہ انکار کر رہے ہیں نا، ماننا نہیں ان کو، پھر ریجیکشن رد کرنا، ڈس بلیف کفر کرنا، اسٹبنس جو ڈھیٹائی کرنا، اینڈ اے بلیف دیٹ اٹ ول نیور ہیپن. اور ان کا وہ جس چیز پہ وہ ایمان رکھ رہے جو کہ وہ کبھی ہونے والی نہیں. اللہ کہتا ہے he says وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ and they say when will this promise come to pass if you are truthful. تو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا تمہارا. اینڈ اللہ says پھر اللہ کہتا ہے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ. If only those who disbelieved knew the time when they will not be able to ward off the fire from their faces nor from their backs. اور کاش کہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو یہ پتا ہوتا ان کافروں کو کہ وہ وقت کہ جب یہ لوگ اپنے چہرے سے آگ کو ہٹا نہیں پائیں گے نہ ہی ان کی پیٹھوں سے. Meaning if only they knew for certain. اس کا مطلب ہے کہ کاش ان کو یقینی طور پر وہ جانتے that it will inevitably come to pass کہ یہ عذاب جو ہے یہ آ کے رہنا ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. They would not seek to hasten it. تو اگر ان کو یہ چیز کا یقین ہوتا، اعتبار ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے لیے جلدی نہیں مچاتے، کیونکہ عذاب کا جس کو یقین ہے
وہ عذاب کی جلدی کیسے مچائے گا اور وہ کیوں کرے گا وہ سارے کام کہ جس میں اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے سزا مل سکتی ہے. تو اس کا مطلب اس کا یقین ہی نہیں ہے, تبھی وہ برے کام کیے جا رہا ہے, غلط کام کیے جا رہا ہے. If only they knew how the torment will overwhelm them. کاش وہ جانتے کہ ان کو جو بھی ان کے اوپر عذاب آئے گا, ٹورمنٹ, وہ ان کو کس طرح سے مطلب فنا کر دے گا. From above them and from beneath their feet. ان کے اوپر سے بھی عذاب آئے گا اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب آئے گا. جیسے کہ سورہ نمبر 39 سورہ الزمر آیت نمبر 16, اس میں اللہ نے کہا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل they shall have coverings of fire. ان کے اوپر غلاف ہوں گے آگ کے, یعنی آگ کی چادر, آگ کا بچھونا above them and coverings of fire beneath them, اور ان کے نیچے بھی پوری کی پوری آگ. تو یعنی آگ ہی آگ ہے چاروں طرف. پھر دوسرا سورہ نمبر 7 سورہ آراف آیت نمبر 41 لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش there will be a bed of hell fire. ان کا بستر بچھونا ہوگا آگ کا. And over them coverings of hell fire. اور ان کی کورنگ یعنی اوڑھنا وہ ہوگا hell fire کا, یعنی کہ وہی جہنم کی آگ کا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار یا مجیرو. And in this ayah Allah says, اور اللہ نے اس آیت میں کہا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم, when they will not be able to ward off the fire from their faces nor from their backs. اس دن وہ اپنے چہرے سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے اور نہ ہی پیٹھ پر سے آگ کو ہٹا سکیں گے. اینڈ اللہ says سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 سرابلہم من قطیران وتغشا وجوہہم النار. Their garments will be of tar and fire will cover their faces. ان کا لباس ہوگا جیسے کہ جو آگ کو کیچ کرتا ہے نا, ڈامر, لکوڈ فلوئڈ, اینڈ ان کو آگ جو ہے وہ ان کے چہروں کو ڈھانپ دے گی, کور کر دے گی. The torment will surround them on all sides. اور عذاب جو ہے وہ ان کے چاروں طرف سے آ رہا ہوگا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ and they will not be helped. ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لاکھ چلائے بچاؤ بچاؤ, لیکن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. means they will have no helper. کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کے لیے. دس از لائک دا آیا, اگر اللہ ہی مدد نہیں کر رہا ہے تو کوئی اور مدد کون کرنے والا ہوگا بتاؤ. ان کے بت جن کے ساتھ مل کے وہ شرک کر رہے تھے. پھر دس از لائک دا آیا, آیت جو ہے یہ 13 نمبر کی سورہ جو ہے سورہ رعد, اس کی آیت نمبر 34 وما لہم من اللہ من واق and they have no guardian against them. اور ان کے لیے ان کے خلاف کوئی بھی ایسا گارڈین بھی نہیں ہے اگینسٹ اللہ, یعنی کہ اللہ کے لیے, یعنی گارڈین, تمہارا کوئی گارڈین ہو جو اللہ کے لیے سامنے کھڑا ہو جائے اور بولے اللہ اس کو معاف کر دو, کچھ نہیں, ان لوگ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا, یہ لوگ نادان تھے, ان کو معلوم نہیں تھا, ان کا علم نہیں تھا, ایسا بولنے والا کوئی گارڈین ہوگا نہیں, ان کا دیکھ بھال کرنے والا محافظ. بل تأتیہم بغتتاً, نہیں, it will come upon them all of a sudden. نہیں, بلکہ وہ اس پر آئے گا بہت ہی اچانک سے, اچانک ہی. means the fire will come upon them suddenly. آگ جو ہے وہ ان کے اوپر آئی ہے اچانک. that is it will take them by surprise. تو لوگ دنیا میں بڑے سرپرائز دیتے ہیں ایک دوسرے کو, تو وہ جو سرپرائز دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دیکھو ابھی ہم نے سرپرائز دیا, یا کسی کے گھر اچانک پہنچ کے سرپرائز دیا, اور اب تو سب کے فون ہے, موبائل, تو بندہ سوچتا ہے کہ ہم باہر ہی کھڑے رہ کے اس کو فون کریں نا, تاکہ اس کے لیے کوئی بچنے کا چانس نہ رہے, اس کو دروازہ کھولنا پڑے. تو یہ سب سرپرائز دیتے دنیا میں, جبکہ اس کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. اور یہاں پر دیا ہوا ہے کہ وہ عذاب آگ کا جو اچانک آئے گا وہ ان کو سرپرائز دے گا. They will be surprised. فَتَبْهَتُهُمْ
and will perplex them. बोहिता जो वर्ड है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब वो बादशाह निमरूद के सामने जब वो बहस कर रहे थे और जब उन्होंने कहा कि जाओ फिर अगर आप तुम्हारा इतना ही पावर है तो सूरज को तुम जो है वो पश्चिम से उगाओ, और वो बोहेतल यानी कि वो अब वो बगले झांकने लगा और उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो ये बोहित जो है फतबहतुहुम, तो वो उन लोग जो है वो भी मतलब उनके पास भी अब कुछ भी नहीं है और वो भी एकदम बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है। मीन्स इट विल स्केयर देम, वो उनको डरा देगा एंड दे विल सक्कम टू इट इन कंफ्यूजन, और वो उसके अंदर उस आग में जलेंगे, उस वहां सरेंडर हो जाएंगे कंफ्यूजन के हालत में, यानी कि उनको कुछ समझ नहीं आएगा, उलझे हुए, नॉट नोइंग व्हाट दे आर डूइंग, उनको यही नहीं मालूम होगा कि वो कर क्या रहे हैं। जब लोगों के घर में या कहीं पर भी अचानक से कोई आग लगती है, कोई पकड़ती है आग, तो वो आग को देख के बंदा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता और वो हाथों से आग को बुझाने की कोशिश करता है, और या फिर उस पर ऐसी ऐसी चीजें करता है कि आग और भड़के। तो ये जो कंफ्यूजन है यहाँ अल्लाह ने बता दिया कि वो लोग इतने कंफ्यूज होंगे और उनको कुछ समझ नहीं आएगा। फला यस्ततीऊन रद्दहा एंड दे विल हैव नो पावर टू एवर्ट इट, और उनके पास कोई इस्तिताअत, कोई कुव्वत नहीं होगी कि वो उस आग को पलटा दें। मीन्स दे विल हैव नो मीन्स ऑफ डूइंग सो, उनके पास कोई ऐसी साजो सामान भी नहीं होगा जिससे कि वो उस आग को बुझा दे और अपने आप को बचा ले। वला हुम युनज़रून, नॉर विल दे गेट रिस्पाइट, और उनको कोई मोहलत भी नहीं दी जाएगी। मीन्स इट विल नॉट बी डिलेड फॉर देम इवन फॉर एन इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए भी वो अजाब को ताखीर नहीं की जाएगी, डिले नहीं किया जाएगा, एक लम्हे के लिए भी नहीं। तो मोहलत कहां से मिलेगी? बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम।